السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو میں جانتی ہوں کہ جیسے کہ آپ بہت ہی زیادہ ویٹ کر رہے ہوں گے، تو میں لے کر آ چکی ہوں آپ کے بہت ہی پیارے سے سویٹ سے کیوٹ سے ناول کے بالکل نئی سی ایپیسوڈ کو لے کر، جس کا آپ کو بہت ہی بے صبری سے انتظار تھا۔ تو ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والی ایپیسوڈ کو لے کے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔ یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کی محبت ہمیں شو کرنے کا، اور ہماری محنت کا پھل بھی اس سے ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والے ایپیسوڈ کو، لیکن یاد سے آپ نے، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ یہ پورے کا پورا ناول بے حد آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو صبر بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور آرام سے آپ پورے کا پورا PDF کی صورت میں یہ ناول پڑھ سکیں گے۔ بازو سے پکڑے ہوئے اسے زمین پر سٹرے کا کہنے لگا، لیکن کسی کے اسے ٹچ کرنے پر وہ اوپر کی طرف دیکھتی۔ پلیز مجھے آرام کرنے دو، مجھے نیند آئی ہے۔ ہاں تو گھر چلو، اب کیا یہی پر ہی سونے کا ارادہ ہے؟ چلو اٹھو۔ زبردستی پکڑے ہوئے اسے اٹھاتا گھر کی طرف جانے کا کہنے لگا، لیکن فائقہ کی حالت ایسی تھی کہ اس سے ایک قدم بھی نہ چلا جا رہا تھا، جس کے باعث محض کچھ بھی سمجھ نہ پاتا اسے گود میں اٹھائے چلنے لگا۔ فائقہ ماس کے چہرے کی طرف دیکھے، تم مجھے میرے ماس کے پاس لے جا رہے ہو نا؟ لیکن وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تو مجھے ماس کے پاس مت لے کر جاؤ، بلکہ میرے ڈیڈ دا موسٹ فیمس بزنس مین، ان کے پاس لے جاؤ پلیز۔ فائقہ کے بات کو اگنور کیے ماس فی الحال اسے اپنے گھر لے جانا ہی بہتر سمجھ رہا تھا، کیونکہ ایسی حالت میں اس کے باپ کے گھر چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کتنا تماشا کرے گا اسے ایسی حالت میں دیکھ۔ ویسے ہی کچھ دیر وہ فائقہ کو اٹھائے چلتا ہے، اسے اپنے ساتھ اپنے گھر ایک مرتبہ پھر سے لے آیا۔ گھر کے دروازے کو کھول وہ اس کے اندر داخل ہوتا، کمرے میں اس لے جائے بستر پر لٹائے اس پر کمفرٹر کو دیے وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ تبھی فائقہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑے روک لیا۔ ماں سے جب اس کی طرف دیکھا تو اسے بھی آنکھوں کو کھولا ہوا تھا۔ اب کیا ہے، چپ چاپ سے سو جاؤ، تم اب سیف ہو۔ ماس بھی اسے بتائے اسے سونے کا کہے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے لگا، لیکن اس کے ہاتھ کو پھر دوسرے ہاتھ سے پکڑے وہ اٹھ کر بیٹھتی۔ مجھے نہیں سونا، مجھے باتیں کرنی ہے تم سے۔ فائقہ کی فرمائش کو سونے ماس نظروں کو نیچے کیے رکھے، تم سے کہا نا کہ آرام کرو چپ چاپ سے، کیوں ضد کرتی ہو تم؟ حالت کو دیکھو اپنی، تم میں عقل نام کی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ گھر سے میں نے نکالا تو تم موبائل تو لے لیتی یا مانگ ہی لیتی مجھ سے، لیکن نہیں، تم تو خود کو ہیروئن سمجھتی ہو۔ اگر میں نہ آتا صحیح وقت پر تو جانتی بھی ہو کہ کیا ہو جانا تھا۔ ماس اگر اپنا غصہ فائقہ پر اتارنا شروع ہو گیا۔ تم تو نفرت کرتے ہو مجھ سے، تو پھر تم کیوں آئے میرے پیچھے مجھے بچانے کے لیے؟ فائقہ کا سوال ماس کو خاموش کر گیا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو پھر مجھے یہاں سے کیوں نکالا تھا؟ اب میں کیا اتنی ہی بری ہوں جو تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ میری کیا ڈیمانڈ ہے؟ صرف تمہاری محبت اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ سب کچھ چھوڑ دیا تمہاری خاطر، لیکن پھر بھی تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے۔ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ اس وقت یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ ماس میں موضوع کو بدلتے ہوئے کوئی اور بات کرنے لگا، لیکن فائقہ اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے کے قریب کرتی۔ تم مجھے بے شرم لڑکی کہتے ہو، تو اس میں میرا کیا قصور؟ جس کی ماں اس کے 4 برس کی عمر میں ہی اسے اکیلے چھوڑ چلی جائے، اور باپ اپنے بزنس میں اتنا مصروف رہے کہ کبھی اپنی بیٹی پر دھیان تک بھی نہ دیا کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ جس ماحول میں رہی، مجھ سے بڑی عمر کی میری دوستیں، وہ بھی عیاش قسم کی، ان کے ساتھ رہ رہ کر میرا دماغ بھی عجیب ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، بس وہی کرتے جو دل میں آتا۔
لیکن میری یہی بات تمہاری مجھ سے نفرت کا باعث بن گئی۔ آخر اس نے آج ہوش میں نہ ہونے کے باعث ماں سے اپنا دکھ بتا ہی دیا۔ فائقہ کی حقیقت کو ماس بڑے ہی غور سے سن رہا تھا کہ آخر وہ ایسے کیوں بنی۔ آئی ایم سو سوری، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دو، کیونکہ تم نے مجھ سے نفرت کرتے ہو اور محبت نہیں کر سکتے۔ بٹ اٹس اوکے، میں بہت بہادر ہوں، خود کو سنبھالنا آتا ہے مجھے۔ اس کے ہاتھ کو چھوڑے، وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائے۔ تو تم میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میں یہاں پر کیوں ہوں؟ میں ڈیڈ کے پاس جاؤں گی۔ خود اس حالت میں ہونے کے باوجود وہ یہاں سے جانے کا کہتی بیڈ سے اترنے لگی۔ لیکن معاذ اسے سمجھاتا، کیا کر رہی ہو تم؟ صبح چلے جانا، فی الحال تم یہیں پر ہی آرام کر لو۔ اس کے روکنے کے باوجود وہ ضد کرتی اٹھ بیٹھی، لیکن ہوش میں نہ ہونے کے باعث وہ لڑکھڑاتی ہوئی گرنے لگی۔ لیکن معاذ نے اسے پکڑے سنبھال لیا۔ تو تم چھوڑو مجھے، میں چل سکتی ہوں، بس یہیں پاس میں ہی میرا گھر ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو، اس وجہ سے یہیں پر ہی رک جاؤ۔ اب کی مرتبہ معاذ نے سختگی کا مظاہرہ کیا، جسے سنتی فائقہ بھی ماتھے پر بر ڈالے۔ میں جاؤں گی۔ کسی چھوٹی سی بچی کی مانند وہ ضد کرتی یہاں سے جانے کی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ معاذ کو پیچھے کرتی وہ دروازے کی طرف ڈولتے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگی، لیکن تبھی معاذ اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچنے کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ معاذ نے نہ جانے یہ حرکت کیوں کی تھی، جبکہ اسے تو فائقہ بالکل بھی پسند نہ تھی اور اس کے قریب آنے سے تو اسے نفرت آتی تھی۔ لیکن اب یہ فائقہ کو روکنے کے لیے اس نے حرکت کی بھی، یا پھر وجہ کچھ اور تھی۔ فائقہ بھی بڑی بڑی آنکھیں کیے بڑے ہی غور سے معاذ کی آنکھوں میں دیکھے جائے، اور معاذ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ اس کے پیٹ کو پکڑے وہ اپنی سانسوں کا تبادلہ کرنے میں مگن تھا۔ فائقہ کی سانسوں سے آ رہی عجیب قسم کی بدبو بھی معاذ کو بالکل پریشان نہ کر رہی تھی، بلکہ وہ خود اس کے زہر میں جکڑنا شروع ہو چکا تھا۔ اس پر خود عجیب قسم کا نشہ سوار ہونا شروع ہو چکا تھا۔ فائقہ بھی اس کا ساتھ دیتی اس کی کمر پر سے شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھرتی معاذ کو کس کرنے کے لیے نہ روک رہی تھی۔ 2 منٹ تک اسی عمل کو دہرانے کے بعد وہ اسے دور ہوتا لمبی سانس لیتا۔ وہ ایکچولی تو تم نے دیکھ لیا نا کہ آدھی رات کو باہر جانے کا انجام، تو پھر تم اس وقت نہیں جا سکتی ہو، چل کر آرام کر لو۔ اپنی بات کو کہتا وہ بغیر نظریں ملائے وہاں سے جانے لگا۔ شاید اسے کچھ ہی دیر پہلے کی گئی حرکت پر شرمندگی تھی، لیکن اس کی شرٹ کو پکڑے فائقہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یوں فائقہ کے اسے روکنے پر معاذ بھی تیزی سے پیچھے کی جانب پلٹے، فائقہ کو اپنی باہوں میں بھرے اس کے ہونٹوں پر ایک مرتبہ پھر سے جھکتا پیچھے پڑے بیڈ پر گر گیا۔ فائقہ بھی اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی اور مضبوطی سے اس کے لبوں کو چومنا شروع ہو گئی۔ اس کی شدتوں سے یہ بات تو واضح تھی کہ وہ کتنی بے چین تھی معاذ کے قربت کی خاطر۔ ساتھ ہی وہ اس کے ٹراؤزر کے اوپر سے ہی اس کے تھائی پر ہاتھ پھیرے جا رہا تھا، جو کہ فائقہ کی مزید بے قراری کا باعث بنے جائے۔ اسی وجہ سے فائقہ بھی اس کی جینس کی طرف ہاتھ بڑھاتی اس کے بٹن کو کھول لے، ساتھ ہی اس کی زپ کو نیچے کرنا شروع ہو گئی۔ معاذ اس کے ہونٹوں کو چھوڑتا تیزی سے اس کی شرٹ کو اوپر کی اتارنے لگا، جس میں فائقہ بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ایک پل کے لیے فائقہ کی حرکتیں ایسا ثابت کر رہی تھی جیسے کہ
وہ اپنا پرانا نشہ بھول کر ماس کے قریب آنے کے نشے کو پا لینے کی خاطر تڑپ رہی تھی۔ شرٹ کو اتار سائڈ پر پھینکے، ماس بھی اس کے سینے پر جھکے، ہلکے سے کاٹتے اس کے پیٹ سے لیے سینے تک، کبھی چومے تو کبھی زبان کی مدد سے چاٹے۔ لیکن آخر فائقہ خود ہی اپنی بنی آنکھ کو اتارنے کا اشارہ کرنے لگی۔ جسے دیکھتا ماس خود سے سفید رنگ کی چھوٹی سی بنیان، جس سے وہ مشکل اس کا سینہ ہی چھپا ہوا تھا، اور وہ اس قدر ٹائٹ تھی جس کے بعد ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، کو اوپر کرتا اس جگہ اپنے ہاتھ کو پھیرنے لگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں۔ پورے کا پورا ناول حاصل کر سکتے ہیں آپ، وہ بھی بے حد آسانی کے